مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عم نوالہ۔ محترم حضرات، میری ماؤں اور بہنوں اور دور دراز سے آنے والے ہمارے اعزاء احباب اور ان جلسوں سے تعلق رکھنے والے تمام مہمان، آج کا جلسہ 15 دن کی اس مبارک نشستوں کا 7واں جلسہ ہے، یعنی 7 محرم الحرام۔ اسلامی تاریخ اسی مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ اسلامی سن ہجری کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور متعدد بار یہ بات کانوں میں ڈالی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مہینہ، ہر دن، سال کے 12 مہینے یہ کسی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور قرآن شریف کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 کے 12 مہینے اس دن سے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو، اس کائنات کو اور دنیا کو بنایا۔ تب سے یہ دن، یہ مہینے، یہ تاریخیں چل رہی ہیں، اور اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہوئے کہ جو قابل غور ہیں، قابل ذکر ہیں۔ عام طور سے مسلمانوں میں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں سے مراد جن کا ایمان اللہ پر، رسول پر، روز آخرت پر ہے، اور جو صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے یا کم سے کم اس کو ماننے والے ہیں۔ غلط فہمی یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے، اور خاص طور سے مہینے کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ انتہائی متبرک، انتہائی بابرکت دن ہے۔ اس دن کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہو، چاہے خوشی کا ہو یا غم کا ہو، پہلی چیز یہ کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں شہادت کوئی نامبارک چیز نہیں ہے۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ شہادت کے نام سے لوگوں کو غصہ آئے یا لوگوں کے دل کے اندر نفرت اور قباحت پیدا ہو۔ شہادت تو وہ اعلیٰ منزل ہے، وہ اعلیٰ مطلوب ہے، اور مومن کا مقصود ہے کہ جس کے لیے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جاؤں یہاں تک کہ میری جان چلی جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے۔ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو
ہم نے یکم محرم کو تذکرہ کیا تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عجیب و غریب بات یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ اسلامی سن ہجری شروع ہوتا ہے یکم محرم سے، اور یکم محرم کو ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کو کہیں گے ہم تاریخ اسلام کا دردناک یادگار واقعہ، سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ 10 محرم کو اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے جگر گوشہ، آپ کے دل کا ٹکڑا، آپ کی آنکھوں کا نور اور آپ کے دل کا سرور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بے دردی کے ساتھ، صفاکی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے وہ دن منحوس ہو جائے۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی، شہادت خود ایک مبارک چیز ہے، اور شہادت کی وجہ سے شہادت کو منحوس سمجھنا اور پھر اس دن کو منحوس سمجھنا۔ ارے ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 10 محرم الحرام جو یوم عاشورہ ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب فرمائی۔ رمضان کے مہینے میں جنگ بدر ہوئی۔ اب جنگ بدر کی وجہ سے رمضان کی فضیلت ہو، غلط ہے۔ رمضان کی وجہ سے جنگ بدر کی فضیلت ہوگی۔ حضرت حسین کی وجہ سے محرم نہیں، عاشورے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت مسلم اور مصدق ہے۔ یہ ہے بالکل صاف ستھرا عقیدہ حضرات اہل سنت والجماعت کا، یوں کہنا چاہیے کہ سواد اعظم کا، پوری امت کا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں غلط فہمی میں پڑھ کر کے آج لوگوں نے اسلام کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ سب متحد ہو جائیں، اتحاد کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اتحاد، پہلی چیز یہ کہ جب ہم قرآن کو اور حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں اتحاد کی دعوت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اہل اسلام ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے انما المؤمنون اخوہ، جتنے اہل ایمان ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں۔ ہمارا ایمانی رشتہ جن سے ہے، ہم سب متحد ہوں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ لیکن جو دین میں تحریف کرنے والے لوگ ہیں، جو دین کا تمسخر کرنے والے لوگ ہیں، جو جھوٹی محبتوں کا دعویٰ کر کے سڑکوں کے اوپر ایک غلط تصویر پیش کرنے والے اسلام کی کہ یہ ہے اسلام، ایک ہندو، ایک سکھ، ایک یہودی، ایک عیسائی جب وہ دیکھے گا کہ جو لوگ حضرات اہل بیت سے اور حضرت علی اور حضرات حسنین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہی مسلمان ہیں؟ آج جو تماشا، جو ڈرامہ اور جو پروگرام ہو رہا ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، کیا سچا صحیح اسلام یہی ہے؟ ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ جلسے کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا۔ قاری عبد المعید صاحب موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس
من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى اما بعد. آج کے لیے جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم نائب محتمیم دارالعلوم دیوبند، ان کی تشریف آوری مغرب کے بعد ہو گئی ہے اور ان کا قیمتی بیان انشاءاللہ ابھی چند لمحوں کے بعد ہوگا. مفتی صاحب ایک عرصے سے یہاں تشریف لا رہے ہیں. پہلے حضرت مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے صرف استاذ تھے، اب وہ نائب محتمیم ہیں. انتہائی مصروف شخصیت، اور پھر دارالعلوم دیوبند کی نسبت وہاں کا کام، وہاں کے انتظامات، وہاں کی ذمہ داریاں، اس کا اتنا بار حضرت کے اوپر ہے. جلدی سے اور پہلے تو تاریخ مل جاتی تھی، لیکن حضرت کی تشریف آوری ہمارے لیے، ان جلسوں کے لیے انتہائی باعث فخر، باعث سعادت ہے کہ حضرت تشریف لائے. ان کا بیان ہوگا اور اس موضوع پر یہاں کے جلسوں میں تو یہ سمجھتا ہوں تقریباً 25-30 سال سے یا اور زیادہ وقت گزر گیا ہو، مسلسل پابندی سے ان جلسوں میں آ رہے ہیں. بہت سارے علماء کرام مقررین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آنے کا تجربہ کم ہوتا ہے، لیکن مفتی صاحب بہت پرانے ہیں اور ان کے علم کے، ان کے تقوی کے اور علم کی تحقیق اور اس کے اندر گہرائی کے، میرے ابو بہت معتقد تھے، بڑے معترف تھے. اور اس موضوع کے اوپر جتنی اور تمام فرق باطلہ، فرق ضالہ، پوری زندگی آپ دیکھیں گے کہ رد قادیانیت پر، رضا خانیت پر، غیر مقلدیت پر، شیعیت کے اوپر ان کے محاضرات اور ان کے خطابات جگہ جگہ پر، یہاں تک کہ مناظرے کی بھی نوبت آئے
تو حضرت مفتی صاحب پیش رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے۔ ابھی میں محرم کے تعلق سے جو بات آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کر رہا تھا کہ اس مہینے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم خود اپنا مذہب سمجھیں، ہم اپنا دین سمجھیں کہ ہمارا دین ہے کیا۔ ہم دوسروں کی باتوں سے اتنے جلدی جو متاثر ہو جاتے ہیں اور ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمارا دل جو مائل ہو جاتا ہے اور ان کو دیکھا دیکھی ہم بھی وہی کرنے لگتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تماشا ہو رہا ہے اور ایک ایسا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جس کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ حقیقت میں دین وہ ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو اور تمام امت کے اجماع سے ثابت ہو، پوری امت کے اجماع سے ثابت ہو۔ جس کو صحابہ اکرام نے کیا ہو، اہل بیت نے کیا ہو، آج ہم کاہے کا غم منا رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے غم کا ہو جانا اور ایک ہوتا ہے غم کو منانا، جس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے رونا آ جانا اور ایک ہوتا ہے رونے جیسی صورت بنانا، رونی صورت بنانا اور اس کا ایک پروگرام بنانا۔ اس وقت اتنے بجے اس بات پر رونا ہے، اس کا نام دین نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات ہو گئی، حضور کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے میں کیا انسان کا دل نہیں تھا؟ آپ انسان ہی تھے اور آپ کے سینے میں انسان کا دل تھا۔ اپنے بیٹے کے انتقال پر کیا کہتے ہیں حضور؟ حضور کو بھی غم ہوا اور اس غم کا اظہار کس طرح آپ نے کیا؟ آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ میری آنکھیں، میں اشکبار ہوں، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے۔ اور اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اے ابراہیم، تیری جدائی سے، تیرے فراق سے ہم سب محزون ہیں، غمگین، غمزدہ ہیں۔ حضور کے چچا، سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور اکیلے پوری جماعت صحابہ میں حضرت حمزہ وہ شہید ہیں کہ جن کو اللہ کے پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا، اکیلے حضرت حمزہ۔ اور ان کی شہادت پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا رونا آیا ہوگا۔ ایسے نامعلوم کتنے ایسے واقعات ہیں۔ اسلام، یہ جلسہ شہدائے اسلام کے عنوان سے ہے اور شہدائے اسلام کا نام ہی یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کے اندر ایک دو نہیں بلکہ ایک لمبی فہرست ہے شہدائے اسلام کی۔ ہم تو سمجھتے ہیں، اور اگر میں یہ بات کہہ دوں تو شاید اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا کہ سال کا کوئی مہینہ، سال کا کوئی دن، سال کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے کسی نہ کسی بندے نے اللہ کے راستے میں اپنی جان نہ دی۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ہر مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ بزرگ، برتر ہستی، امام الانبیاء،
इमाम उल जिन्न वल इंस रसूलुस सकलैन सय्यिदुल कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। मैंने कल इसका तज़किरा इशारतन किया था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए, जो सबसे ज़्यादा हुजूर के साथ रहने वाले और हुजूर की मदद करने वाले, हिजरत के साथी, मक्के के साथी, मदीने के साथी, गार के साथी, मज़ार के साथी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी मर्तबा ये हदीस सुनाई है, फ़अल्तु अना व अबू बकर व उमर, अकलतु अना व अबू बकर व उमर, शरिबतु अना व अबू बकर व उमर। मैंने किया ये काम और अबू बकर व उमर ने किया, मैं निकला और अबू बकर व उमर निकले। इतना बड़ा, इतना पुख्ता और इतना जानिसार सहाबी और साहिब रसूलिल्लाह फिल गारी वल मज़ार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर की वफ़ात हुई, आपने पेशानी चूमी और क्या कहा, तिब्त हय्यन व मय्यिता, ए मेरे आका फ़िदाहु अबी व उम्मी, आपकी ज़िंदगी भी मुबारक अच्छी और आपकी मौत भी अच्छी। लोग आ रहे हैं, अभी लोगों को मसला नहीं मालूम, लोग समझे कि जैसे सबका इंतकाल होता है ऐसे हुजूर का इंतकाल हुआ है और अभी नमाज जनाजा होगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने मना किया, नहीं, कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ेगा, जमाअत नहीं होगी। क्यों? उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए जो खुद इमामुल अंबिया है, लोग आएँ और आ करके दीदार करके ज़ियारत करके चले जाएं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा बाजमात नहीं पढ़ी गई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की जुदाई में और हुजूर के इंतकाल के वक्त में क्या कहते हैं जज्बाती अंदाज में, क़द बल्लग़तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहते हैं कि आपने अल्लाह के अहकाम को पहुंचा दिया, आपने अमानतें अदा कर दी, आपने उम्मत की खैर खाही का हक़ अदा कर दिया। और कुरान की ये आयत पढ़ते उस वक्त कैसा सदमा हुआ होगा सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को कि हुजूर के आंसू का कोई कतरा और आपके पसीने का कोई कतरा वो ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। यहाँ तक कि जब आप वज़ू फरमाते थे तो जो पानी होता था उसको भी महफूज कर लेते थे सहाबे इकराम। हुजूर की वफ़ात की ख़बर जब हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली तो हज़रत उमर को यकीन नहीं हो रहा था और वो सख्त उस वक्त अंदाज में कहने लगे कि जो ये कहेगा कि मोहम्मद मर गए और दुनिया से चले गए तो उसकी गर्दन उड़ा देंगे तलवार से। बिल्कुल ऐसे बेकाबू हो रहे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ऊपर मोहर खामोशी तारी हो गई, यानी बिल्कुल चुप्पी लग गई, कुछ बोल ही नहीं रहे। ये हालात थे। उस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बात खुतबे में इरशाद फरमाई, हज़रत उमर का तेवर देखा, तमाम सहाबा को देखा और तसल्ली भरे अल्फाज जो आपने इरशाद फरमाए और दीन मुबीन को पेश नज़र रख कर के आप कहते हैं, मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। सुन लो, जो मोहम्मद का पुजारी था वो देख ले कि मोहम्मद
دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے تو اللہ باقی ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ صدیق اکبر کا یہ خطاب۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے، حضرت فاروق اعظم ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے، شہید ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے، علماء صحابہ میں گنے جانے والے چند علماء میں سے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ کیا ان کو نہیں مسئلہ یہ معلوم تھا کہ شہید ہونے والے، مرنے والے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ حضرات اہل بیت کے سرخیل سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سب شہید ہی تو ہیں۔ شہادت اتنا اعلیٰ درجہ ہے اور اتنا مبارک درجہ ہے کہ جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا گیا اس کو تو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ پرسوں 9 محرم کے جلسے میں انشاءاللہ تعالی شہادت کے موضوع پر میں بات کروں گا، اور اہل سنت والجماعت کا جو صحیح موقف ہے اور جو صحیح نظریہ ہے وہ میں بتاؤں گا کہ شہادت کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت علی شہید ہوئے، اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن شہید ہوئے، پھر حضرت حسین شہید ہوئے۔ یہ سب شہداء کی فہرست ہے۔ ہم وہ نام نہیں آپ کے سامنے لے رہے ہیں کہ جن کو آپ جانتے نہ ہوں، رات دن جن کا نام آپ سنتے ہیں۔ ان شہداء کے بعد مرنے والے، دنیا سے جانے والے کا یہی اسی انداز سے تذکرہ ہوا ہے تاریخ اسلام میں جیسے آج ہو رہا ہے؟ کیا اسلام کا تعارف حضور کی وفات کے بعد حضور کا تعزیہ حضرت علی اٹھاتے، حضرت علی کا تعزیہ حضرت حسن بناتے، حضرت حسین کا بناتے، حضرت حسین کا تعزیہ حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، حضرت سجاد زین العابدین بناتے ہیں؟ لیکن تاریخ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحانات ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے حال کو دیکھنا چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں کیا کرے گا بندہ، کیا کرے گا بندہ۔ کیا بندوں کے اوپر اللہ کی طرف سے مصائب نہیں آئیں گے؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے دین کو سمجھو۔ ہمارے دین کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم آزمائیں گے ڈر کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، اس کے فقدان سے۔ اور اے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ کون ہے صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جن کے اوپر مصیبت آئے گی اور مصیبت آتے وقت وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حمایت ان کے اوپر اترتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے بندوں کو آزمایا ہے
اور اپنے بندوں کا امتحان لیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو جس دین کے اوپر چھوڑا ہے بس اس دین سے ہٹنا نہیں ہے، اور نیا دین، نیا طریقہ، نیا راستہ جو غیروں کی طرف سے، یہ سب یہودیوں کی چال ہے۔ یہ یہودی کسی کے نہیں ہوئے ہیں آج تک۔ حضور کے زمانے میں بھی انہوں نے بے وفائی کی، غداریاں کی، معاہدوں کی، وعدوں کو توڑا انہوں نے، دھوکہ دیا انہوں نے۔ اور یہودیوں میں جو منافقین تھے، ان منافقین نے یہود کا سارا کردار ادا کیا، اسلام کو نقصان پہنچانے میں، اسلام کو بدلنے میں۔ کیا ہم لوگوں کو حضرات اہل بیت سے محبت نہیں ہے؟ آپ بتائیے، ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، اہل سنت والجماعت کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ہم ایک بات یہ کہتے ہیں، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پرانے آنے والے لوگ ہیں یہاں پر، انہوں نے حضرت کو سنا ہوگا یہاں پر کہ حضرت اپنی تقریر میں بہت مرتبہ یہ جملہ کہتے تھے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا جزو ہے، اور اہل بیت کی محبت کو حسن خاتمے میں بڑا دخل ہے۔ یہ بات کہا کرتے تھے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں تمام اہل بیت سر آنکھوں پر، تمام اہل بیت کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے حقوق کو سمجھنا، ان کے تذکرے کو عبادت سمجھنا، یہ مدح صحابہ کا اسٹیج ہے۔ اور اس اسٹیج پر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہرگز کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہاں اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ تمام صحابہ کا تذکرہ ہوگا، اور خصوصاً اہل بیت کا تذکرہ ہوگا۔ حضرات حسنین کریمین کا تذکرہ ہوگا، حضرت فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہوگا، حضرت علی مرتضیٰ کا تذکرہ ہوگا۔ ہمارا جذباتی تعلق ہے، جذباتی تعلق، ہمارا ایمانی تعلق ہے حضرات اہل بیت سے۔ آپ کیا سمجھائیں گے ہم کو؟ ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے قرآن سے، ہم کو یہ بات پتہ چلی محمد الرسول اللہ کے طریقے سے۔ اہل بیت سے ہماری رشتہ داری نہیں، ہم ان کو بربنائے ایمان کے مانیں گے، کسی کی دشمنی میں نہیں، کسی کے مقابلے میں نہیں، ہمارا ایمان ان کو منوائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو مانو اور سارے صحابہ کو کنڈم کر کے رکھ دیں۔ ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں۔ اگر آپ آفتاب عالم تاب ہیں تو صحابہ اس کی کرنیں ہیں، اگر آپ چراغ ہیں تو صحابہ اکرام اس کی روشنیاں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو راستہ بتا دیا اس راستے پر ہم کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ ہم کو اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے، اپنا عقیدہ محفوظ کرنا ہے۔ یہ پیغام ہے شہداء اسلام کے ان جلسوں کا جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ ہم حضرت مفتی صاحب کے بیچ میں بالکل حائل نہیں ہونا چاہتے۔ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند میں سے ایک عظیم ہستی حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب، شیخ الحدیث، نائب محتمیم دارالعلوم دیوبند، احقاق حق اور ابطال باطل کے علم بردار، فرق ضالہ اور باطلہ کے لیے شمشیر برہنہ حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب سے بصد ادب و خلوص میں درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ و کلمات عالیہ سے ہم کو مستفید فرمائیں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفهم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین خدا کے اگر نمونہ تھے، رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، صحابہ دیکھنے والے تھے اس نمونے کو. دوستو، یہ اسٹیج اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور ہم سب کو جو ہے اس عظیم اجلاس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پوری دنیا میں اس شان کے ساتھ مدح صحابہ کا یہ اسٹیج جو سجتا اور دھجتا ہے، دوستو اس کی نظیر کہیں نہیں ملے گی انشاءاللہ. اور میں ہر سال کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ. 10 محرم کو قیامت آئے گی، 9 محرم تک یہ جلسے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ 10 محرم کو قیامت آئے گی، صحیح روایتوں میں تو نہیں ہے لیکن جو ہے روایتیں، اس کو مانا جا سکتا ہے. بہرحال چونکہ اس اجلاس کی نسبت صحابہ سے ہے، لوگ کہتے ہیں 15 دن ذکر صحابہ، 15 دن ذکر صحابہ. ہم کہتے ہیں اس اجلاس میں ذکر صحابہ کے علاوہ طبیعت چلتی ہی نہیں. اور کوئی موضوع بولنا چاہتے ہیں لیکن مولانا روم نے جو شعر کہا، قافیہ اندیشم و دلدار ماں گویدم اندیش جز دیدار ماں. قافیہ سوچتا ہوں، شعر بنا مثنوی ہے بہت بڑی ان کی، میں قافیہ سوچتا ہوں تو میرا محبوب کہتا ہے میرے دیدار کے علاوہ کچھ مت سوچنا. تو اسی طرح سے 1 سے لے کر 10 محرم تک موضوع سوچتے ہیں تو ہمارے محبوب اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے صحابہ کے علاوہ کچھ مت سوچنا. جو کچھ ذکر ہوگا صحابہ، سال بھر تو ہر ذکر ہوتا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ صحابہ کا ذکر اس لیے ضروری ہے، غور سے سنیے گا. صحابہ کو مانے بغیر، صحابہ کا اعتقاد رکھے بغیر، ان کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر نہ ایمان، نہ توحید مکمل ہو سکتا ہے، نہ رسالت مکمل ہو سکتی ہے، نہ آخرت مکمل ہو سکتی ہے، اور نہ قرآن پر ایمان مکمل ہو سکتا ہے، اور نہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان مکمل ہو سکتا ہے جب تک کہ صحابہ کرام پر ایمان نہ لائیں اور صحابہ کی عظمت کو ہم نہ مانیں. حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ اختارنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے ساری کائنات میں ختم رسول بننے کے لیے، محبوب رب العالمین بننے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے. چنانچہ ایک دن حضور اپنے مکان دولت خانے کے اندر موجود تھے، باہر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں. یہ باہر لوگ کہہ رہے تھے. اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندر سے سب کی گفتگو سن رہے تھے. حضور نے کہا تم نے جو کہا بالکل صحیح کہا، آدم صفی اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، لیکن تمہارے نبی
حبیب اللہ ہیں، تمہارے نبی حبیب اللہ ہیں۔ کہتے ہیں تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، اے نبی خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا۔ تو دوستو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، ختم المرسلین بننے کے لیے، خیر البشر بننے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن لیا تھا اپنی ساری مخلوق میں۔ وہی رسول جو اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں، وہی رسول فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ نے مجھے چنا ہے اسی طرح سے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ جیسے قرآن میں 6666 آیتیں، ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر آیت پر ایک نقطے پر ایمان نہیں لایا تو وہ مومن نہیں کہا جائے گا۔ پورا قرآن مانتا اور کہتا صرف میں قل اعوذ برب الناس اتنا نہیں مانوں گا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی سارے صحابہ کو مانتا اور ایک صحابی کو بھی نہیں مانتا ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، حضور کی محبت کا وہ حق ادا نہیں کرتا ہے اور اپنے ایمان کی کوتاہی کا وہ اقرار کرتا ہے۔ ایک صحابی کو بھی نہ مانے، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، ہر صحابی کو ماننا، جس طرح سے ہر آیت کو ماننا ضروری ہے اسی طرح سے ہر صحابی کا ماننا ضروری ہے۔ دوستو بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کو مانیں گے، حضرت ابو بکر صدیق کو، عمر کو مانیں گے رضی اللہ عنہ، لیکن کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کچھ اگر کہہ دے گا، تنقید کر دے گا تو وہ رسالت پر گویا الزام لگا رہا، حضور پر الزام لگا رہا۔ میرے شاگرد ہیں کچھ لوگ اور میں نے ناز کیا ہے ان پر کہ یہ میرے تربیت یافتہ، میں نے ان کو پڑھایا ہے، میں نے ان کی تربیت کیا اور میری شاگردی کے لیے چن لیے گئے تھے۔ اب کوئی اس میں سے ایک میں بھی عیب لگاتا ہے تو وہ مجھ پر عیب لگاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے میرے سارے صحابہ کو چن لیا ہے، اب کوئی ایک صحابی کو بھی مورد الزام ٹھہراتا ہے تو اللہ کے چنے ہوئے پر، اللہ کے منتخب کیے ہوئے پر اور رسول پاک کی صحبت اٹھائے ہوئے پر وہ تنقید کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ حضرت کاتب وحی سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ یاد رکھو تو اللہ حلیم ہے اور حضور کی برکت ہے کہ اس امت میں عذاب نہیں آتا، ورنہ جس دن حضرت معاویہ کی تنقید کریں گے زبان ٹیڑھی ہو جانا چاہیے، چہرہ کالا ہو جانا چاہیے، نحوست چہرے پر اتر آنی چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم ہے۔ حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں، میں آپ سے بتا دوں ایک دن ایک پہلوان آ گیا، مجمع میں اگر کوئی پہلوان ہو تو معاف کرے گا، پہلوان تو ہوتے ہیں لیکن عقل جیسی چاہیے نہیں ہوتی۔ وہ پہلوان آ کر حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت معاویہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ، وہ آ کر حضور سے ایسے کہتا ہے، چیلنج کرتا ہے اللہ کے رسول مجھ سے کشتی لڑ لیجئے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے مجسم ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا رہے ہیں، اس کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، دوبارہ کہتا مجھ سے کشتی لڑ لیجئے۔ جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے دشمن پہلے مجھ سے لڑ لے، اللہ کے دشمن پہلے مجھ سے لڑ لے۔ اب وہ پہلوان ہکا بکا ہو گیا اور رفو چکر ہو گیا، روانہ ہو گیا۔ کیوں؟ یہ سارے بیوقوف حضرت معاویہ سے ڈرتے بہت ہیں، یہ جو لوگ بھی بیوقوف ہیں وہ سب حضرت معاویہ سے ڈرتے بہت ہیں۔ بہرحال حضور اتنا خوش ہو گئے کہ حضور نے کہا اے معاویہ اللہ تجھے کبھی مغلوب نہ کرے۔ کتنی جامع دعا ہے، اے معاویہ اللہ تجھے کبھی مغلوب نہ کرے۔ دوستو حضور کی دعا نہ لگے، یہ لگ گئی۔ اور علماء کرام کہتے ہیں جنگ جمل و جنگ صفین جس میں حضرت معاویہ حضرت علی میں جنگ ہوئی، چاہے حق پر کوئی ہو، صحیح دونوں تھے، چاہے حق پر دونوں ہو کوئی ایک ہو لیکن صحیح دونوں تھے۔ یہ ایسی لڑائیاں ہیں کہ جس میں دونوں طرف کی جنت میں جائیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدھے صحابہ ادھر تھے اور آدھے صحابہ ادھر تھے،
اور کوئی صحابی جہنمی نہیں ہو سکتا. تو دوستو یہ بھی جنتی اور یہ بھی جنتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا لڑنے اڑنے میں کم دلچسپی رکھتے تھے, تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاتے تھے جہاں سے راستہ جاتا تھا. تو کوئی جاتا تھا تو کہتے تھے چاہے ادھر سے جا کے لڑو چاہے ادھر سے جا کے لڑو, دونوں طرف مرو گے تو شہید ہی ہوگے, جنت ہی میں جاؤ گے, چاہے ادھر سے لڑو چاہے ادھر سے لڑو. تو وہ جو ہے خود جو ہے حضرت ابو ہریرہ کھانے کا وقت ہوتا تھا حضرت معاویہ کہیں جا کے بیٹھ جاتے تھے, نماز کا وقت ہوتا حضرت علی کے لشکر میں آ جاتے تھے. کسی نے کہا حضرت دونوں میں جا رہے ہیں, کہ دونوں اچھے ہیں, ذرا یہاں حضرت معاویہ کے یہاں کھانا ذرا اچھا ہوتا ہے تو کھانے میں یہاں شریک ہو جاتا ہوں, وہاں نماز ذرا اچھی ہوتی تو وہاں نماز میں شریک ہو جاتا ہوں, تو دونوں میں شریک ہو جاتا ہوں. دوستو جو ہے دونوں حق پر ہیں, ہم کو دونوں کا احترام کرنا. باپ اور چچا لڑیں تو ہم کو اس بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم اگر بیچ میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم تو اس برہمن سے بھی زیادہ بیوقوف ہیں. ایک برہمن کے دروازے پر گائے بھی بدھی ہوئی تھی اور پیپل کا درخت بھی تھا, اور گائے پیپل کو کھا رہی تھی. تو ایک مسلمان نے کہا آئیے پنڈت جی یہ دیکھیے کیا تماشا ہو رہا ہے, یہ بھی آپ کے بھگوان ہے, یہ بھی ایک بھگوان دوسرے بھگوان کو کھا رہا. تو کہنے لگے مولوی جی یہ دونوں ہمارے بھگوان ہیں, آپس میں نمٹ لیں گے, ہم کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہم کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوستو ہمارے لیے تو دونوں عظیم ہیں, ہمارے لیے تو دونوں سرمایہ سعادت ہیں, دونوں ہمارے آنکھوں کے نور ہیں, دونوں ہمارے دل کے سرور ہیں. دوستو ہم کو ان سے بھی محبت ہے اور ہم کو ان سے بھی محبت ہے. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا طریقہ, یہی ہے ایمان, قرآن پر ایمان, یہی ہے رسول پاک پر ایمان, یہی ہے اللہ کی ذات پر ایمان, یہی ہے اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی. جو لوگ اسلام پر ہیں ہم ان کو اسلام پر سمجھیں, جو محبوب ہیں ہم ان کو محبوب سمجھیں. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے جا رہے تھے اور پیچھے حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے. پیچھے بتاؤ کوئی اپنے دشمن کو اپنی سواری پہ اپنے ساتھ بیٹھاتا؟ تو حضرت معاویہ بیٹھے, حضور نے مڑ کر کہا معاویہ میرے جسم کا کون سا حصہ تمہارے جسم سے لگ رہا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے, پیٹ اور سینہ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے. تو حضور دعا دیتے ہیں اللہم املأہما علما, اے اللہ دونوں کو علم سے بھر دے, اے اللہ دونوں کو علم سے بھر دے. حضرت معاویہ کے سینے پیٹ کو علم سے بھرنے کی دعا کر دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو جس کے لیے حضور دعائیں دیں ہم کو معاویہ معاویہ کہیں, کتنی بدتمیزی کی بات ہے, کتنی بے ادبی کی بات ہے. سچ کہتا ہوں اگر حضور کے سامنے کوئی معاویہ کہہ دے گا حضور سے تماچا لگا دیں گے. یہ بڑے عزیز ہیں, بڑے پیارے ہیں. حضور نے ان کے علم کے لیے دعا کیا, ان کے تقوی کے لیے دعا کیا, ان کے غلبے کے لیے دعا کیا ہے. اور کبھی بھی کوئی رائے و مشورہ ہوتا تھا تو حضور جس طرح سے اور کو بلاتے تھے حضرت معاویہ کو بھی بلاتے تھے. اور حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت معاویہ کے بارے میں کہا یہ شان و شوکت کے اعتبار سے مسلمانوں کے کسرا, شان و شوکت کے اعتبار سے مسلمانوں کی کسرا ہیں. بہرحال ہم کو تو ایک ایک صحابی پر ایمان لانا ہے. سن لو کوئی ایک صحابی پر بھی ایمان لا, اور وہ فرقہ خدا جانے کائنات میں اس کا کیا مقام ہوگا, میں اسی مقام کی صراحت نہیں کرتا آپ سے. وہ فرقہ جو سارے صحابہ کو نہیں مانتا, کہتا حضور کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے تھے, 3-4 کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے. اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں, اور اس میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں, اس میں بدریین بھی ہیں, احدیین بھی ہیں, اور اصحاب بیعت رضوان بھی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رضا اور رضوان کی بشارت دے دی ہے. اور حضور نے فرمایا ہے صلح حدیبیہ میں جتنے مسلمان شریک ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے, سب کے سب جنت میں جائیں گے. تو ادھر تو حضور کہیں جنت میں جائیں نہیں جائیں, جنت میں جائیں گے, اور ادھر یہ دشمنان دین یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے. بتاؤ مسلمان نہیں ہوگا تو جنت میں جائے گا؟ نہیں جا سکتا. تو آج کی میری تقریر کا موضوع یہی ہے, جو صحابہ پر ایمان نہیں لائے گا وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں لائے گا. کیوں؟ صحابہ صرف یہی نہیں کہ قرآن کے ناقل ہیں,
غور سے سنیے گا، صحابہ صرف یہی نہیں کہ قرآن کے ناقل ہیں، ہم تک قرآن انہوں ہی نے پہنچایا. اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم کو قرآن نہیں ملتا. تو قرآن کے جس طرح سے ناقل ہے صحابہ، اسی طرح سے قرآن میں داخل ہے صحابہ. قرآن میں صحابہ داخل ہیں. چنانچہ بہت سی آیتیں قرآن میں ہیں جو صحابہ کی زبان پر نکلی اور اللہ نے ان کو وحی الہی بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور سے کہا کہ ہم طواف کرتے کرتے جب مقام ابراہیم پر پہنچے تو کاش کی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں. کاش کی اب تک 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. حضرت عمر کے الفاظ ہیں لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کاش کی ہم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. حضرت عمر نے کہا. ابھی حضرت عمر کہہ کے فارغ ہوتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جو الفاظ حضرت عمر کے تھے وہی الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ کے بھی تھے. حضرت عمر نے اپنی تمنا کا اظہار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کے پورے کرنے کا حکم دے دیا اور قرآن کی آیت بن گئی. تو بتاؤ جس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن کی آیت بن جائیں وہ قرآن میں داخل ہے کہ نہیں داخل؟ قرآن میں داخل ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر کی یہ شان ہے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن کریم میں داخل ہوئے. اسی طرح سے آج اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حج کرائے اور 1400 سال سے جتنے لوگ حج کر رہے ہیں اور جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ان کو جتنا ثواب ملے گا ان 1400 سال میں کروڑوں اربوں خربوں مسلمانوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. کیوں؟ وہ اس کے بانی ہیں. حضور نے فرمایا جو بہترین طریقہ جاری کرتا ہے اس پر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں سب کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور جو برا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس پر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں سب کا گناہ اس کو ملتا ہے. تو جنہوں نے صحابہ کی تعریف کا طریقہ جاری کیا ہے، قیامت تک صحابہ کی تعریف کر کے جو لوگ ثواب حاصل کریں گے سب کا ثواب انہیں ملے گا. اور جنہوں نے صحابہ کی مذمت کا طریقہ جاری کیا ہے، جلسے منعقد کر کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ مائک لگا کر پگڑی باندھ کر صحابہ کرام کی مذمت کرتے ہیں، دوستو جتنے بھی ان کے طریقے پر مذمت کریں گے ان کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی اس بانی کو بھی ملے گا. اور جس طرح سے وہ جہنم میں جائیں گے اسی طرح سے وہ بانی بھی اس طریقے کا جہنم میں جائے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ اللہ کو بہت پسند ہیں. پورا قرآن آپ پڑھیے آپ کو صحابہ کی تعریف ملے گی. کہیں اللہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، کہیں اللہ کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، کبھی کہتے ہیں اللہ تبارک تعالی جی اولئک هم المتقون. صحابہ متقی ہیں، صحابہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، صحابہ کامیاب ہیں. دوستو مدح صحابہ پورے قرآن میں، مدح صحابہ پورے قرآن میں، اور قدح صحابہ امام باڑے میں. مدح صحابہ قرآن میں اور صحابہ کی مذمت قدح صحابہ. میں ایک جگہ گیا، چھوٹا بچہ نعرہ بڑا اچھا لگ رہا تھا، مدح صحابہ زندہ باد، مدح صحابہ زندہ باد، قدح صحابہ مرد آباد. میں یہی نہیں کہوں گا قدح صحابہ جہنم آباد، مدح صحابہ جنت آباد. صحابہ کی مدح کریں گے انشاءاللہ جنت میں مقام ملے گا، اور صحابہ کی جو قدح کرتے ہیں اور ان کے رتبے اور مرتبے کو گھٹاتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے. جنت ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی. جنت تو حضرت عمر کے لیے ہے، جنت تو صحابہ کے لیے ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ سے ملاقات ہوئی، نماز کی سوغات اور تحفہ لے کر آئے. جب حضور جانے لگے واپس آنے لگے تو اللہ نے کہا میرے محبوب میری جنت میری جہنم کو دیکھ لیجئے، جنت کو بھی دیکھ لیجیے، جس جنت میں آپ کی وجہ سے بے شمار عرب لوگ جنت میں جائیں گے، اس جنت کو دیکھ لیجئے. اور جس کی وجہ اور جس جہنم کو آپ بچانے کے لیے جس جہنم سے دنیا میں گئے ہیں اس جہنم کو بھی دیکھ لیجئے. حضور نے جو جہنم کو جھانک کر باہر سے دیکھ لیا اور کہا اللہ میری امت کا کوئی آدمی نہ جائے. دوستو جہنم میں نہ جانے کے لیے حضور کا امت بننا پڑے گا، حضور کا امت بننا پڑے گا، تب جنت جہنم سے نجات ملے گی. اور جو لوگ حضور کے امت میں داخل ہی نہیں ہیں
حضور کے قرآن کو نہیں مانتے، حضور کے صحابہ کو نہیں مانتے، حضور کی باتوں کو نہیں مانتے، حضور کی سیرت کو نہیں مانتے، حضور کے طرز زندگی کو نہیں مانتے، حضور کے نقش قدم کو نہیں مانتے، دوستو ان کو جہنم میں جانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور یاد رکھو صحابہ کی سچی محبت ہوگی تو پورا ایمان مکمل ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی، روزہ صحیح ہو جائے گا، حج تک صحیح ہو جائے گا، زکوٰۃ۔ صحابہ کی نمازوں کا اللہ نے حوالہ دیا۔ اگر کوئی بہت بڑا مصنف کسی کی بات کا حوالہ دے دیتا ہے تو اپنی خوبی قسمت پر ناز کرتا ہے، اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے؟ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے۔ دوستو اللہ نے صحابہ کی نمازوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، قرآن میں تعریف کی ہے، تراہم رکعن سجدا۔ اے مخاطب، اے دیکھنے والے، تم صحابہ کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ہم کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے چہرے کی رونق و تابانی کی تعریف کرتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کے چہرے کی رونق و تابانی کی تعریف کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ دکھا دے، انشاءاللہ میدان محشر میں آپ صحابہ کو دیکھیں گے، ایسے چمکتے ہوئے چہرے، ایسے چمکتے ہوئے چہرے کہ جو ہے دیکھتے ہی رہ جائیں گے، مبہوت ہی ہو جائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی چمک دمک، ان کی علامت ان کے چہرے میں ہے سجدوں کی وجہ سے۔ تو ان کے رکوع کی تعریف کر رہے ہیں اللہ، ان کے سجدوں کی تعریف کر رہے ہیں اللہ، اور ان کے رکوع اور سجدے کی وجہ سے چہرے پر جو چمک ہے اس چمک کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ دوستو صحابہ کے چہرے میں چمک ہے، اور صحابہ کو جو نہیں مانتا اس کا چہرہ لکھنؤ میں آپ دیکھ لیجئے، صحابہ کو جو نہیں مانتا اس کا چہرہ لکھنؤ میں آپ دیکھ لیجئے۔ صحابہ کے مانے بغیر نہ دل بن سکتا ہے، نہ چہرہ بن سکتا ہے، نہ ایمان بن سکتا ہے۔ دل بھی اسی کا روشن ہوگا جو صحابہ کو مانے گا۔ دوستو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابی ہیں، وہ خود صحابہ کی تعریف کرتے ہیں کہ کانوا افضل هذه الامہ، صحابہ اس امت میں سب سے افضل تھے۔ ایک صحابی کہہ رہا صحابہ اس امت میں سب سے افضل تھے، وَأَبَرَّهَا قُلُوبًا، اور ان کے دل سب سے اچھے تھے۔ دوستو اصل دل ہی کا اچھا ہونا ہے۔ اگر دل اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے، اور دل خراب ہو تو سب کچھ خراب ہے۔ آدمی کے پاس بہت ساری دولت ہے، بہت سارا خزانہ، اقتدار ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل روشن نہیں ہے تو دوستو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جھوپڑے ہیں، پھوس اور گھاس کے مکان ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں دوستو، لیکن ان کے دل بہت روشن ہیں، ان کے دل بہت چمکدار، بڑے رخشندہ درخشندہ تابندہ دل ہے ان کے، اور ان کے دل کی چمک اور روشنی کی تعریف کر رہے ہیں۔ ابرہم قلباً، سب سے زیادہ نیک ہیں دل کے اعتبار سے۔ شاعر کہتا ہے مجھے ڈر ہے دل زندہ، کہیں تو ہی مر نہ جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اور سب سے زیادہ زندہ دل کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ اعمقہم علما، اور سب سے گہرا علم ہے صحابہ کا۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو حنیفہ اور حسن بصری اور امام مالک، امام شافعی، رازی اور غزالی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، بڑے بڑے علماء سے پوچھو کہ آپ کو علم کس کے دامن سے ملا ہے تو کہیں گے حضور کے دامن کی ہوا ہے جو صحابہ کے واسطے سے ہم کو ملی ہے۔ حضور کے دامن کی ہوا ہے جو صحابہ کے واسطے سے ہم کو ملی ہے۔ دوستو سارے لوگ جو ہے صحابہ کے علم کو تسلیم کریں۔ امام ابو حنیفہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے۔ مصر، شام، عراق، ترکی، افغانستان، ہندوستان، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ان کی تقلید کرنے والے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی مسئلے میں اگر صحابہ کا قول ہے اور کسی اور کا قول نہیں ہے تو میں صحابہ ہی کی بات لوں گا، اس لیے ان سے بہتر کسی کی بات نہیں ہوگی۔ اور اگر اختلاف ہے، کوئی صحابہ کچھ کہہ رہا، کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہے، تو میں انہی دونوں میں سے کسی ایک کی بات لوں گا۔ اگر آپس میں ان کے باہر نہیں جاؤں، انہی کی بات لوں گا۔ اور اگر صحابہ میں وہ بات نہیں ملے گی،
بعد کے لوگ جو تابعی ہیں ان سے وہ بات ملی، تو میرے لیے ان کی بات کا ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں۔ اور صحابہ کرام انسانیت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہیں، صرف انسانیت نہیں، انسانیت کے ساتھ صحبت رسول کا تمغہ ان کو ملا ہوا ہے، صحبت رسول کا طغرائے امتیاز ان کو ملا ہوا ہے، جس کی کوئی چیز، جس کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیے امام حنیفہ بھی سب سے زیادہ گہرا علم کس کو جانتے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ تو آج کل ایک نئی تحریک چل رہی، ویڈیو بھی چل رہا ہے کہ ان سے، روافض سے، ہمارا ایمان میں ہم ایک ہیں اور توحید میں ایک ہیں، رسالت میں ایک ہیں، آخرت میں ایک ہیں، صرف صحابہ ہی میں تو تھوڑا اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہی تو سب کچھ ہے، یہی تو بنیاد ہے، یہی تو معیار ہے۔ اگر صحابہ کو نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں وہ توحید بھی نہیں ان کا توحید تو اتنا ہے، کہتے ہیں اللہ بھول جاتا ہے، بدا اللہ بھول جاتا ہے۔ بتاؤ جو اللہ کو بھولنا مانے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ساری کائنات ہے، ایک ایک ذرہ ہے، اور دنیا شروع ہونے سے لے کر دنیا کے آخر تک ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ہے توحید۔ اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھول جاتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے، تو آپ اس کے ایمان کو بھول جائیے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے تو آپ اس کے ایمان کو بھول جائیے۔ دوستو یاد رکھو، صحابہ کا ماننا ضروری ہے ایمان۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تبھی ہدایت پا سکتے ہو، اور صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے ہدایت ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ صحابہ کے مانے بغیر، صحابہ کے نقش قدم پر چلے بغیر، صحابہ جیسا ایمان لائے بغیر کوئی توحید کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ توحید کو ماننا تو صحابہ کو مانو، رسالت کو ماننا ہے تو صحابہ کو مانو، آخرت کو بھی ماننا ہے تو صحابہ کو مانو۔ جو صحابہ کو نہیں مانے گا وہ ان تینوں چیزوں کو نہیں مانے گا، میں قطعی طور پہ کہہ رکھتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ رسول کی رسالت اور رسالت کے ساری ادائیں، سارے احکام، حضور کی 23 سال کی نبوت کی زندگی کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچی ہے کس کے واسطے سے؟ بولیے صحابہ کرام کے واسطے سے۔ اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو حضور کا کچھ ہم کو علم ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو صحابہ کی برکت ہے کہ پھیل گیا، اب ہم کو معلوم ہوتا کہ ہمیں ہی معلوم ہے، لیکن یاد رکھو غور کرو گے تو صحابہ ہی کی وجہ سے معلوم ہے۔ اگر صحابہ بیچ میں نہ ہوتے تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ قرآن حضور لکھنؤ بھجوا دیا تھا، حضور نے لکھنؤ میں قرآن حضور نے بھجوا دیا تھا یا کس کو دے دیا تھا؟ صحابہ کو، اور صحابہ کے ذریعے سے واسطہ در واسطہ قرآن لکھنؤ میں پہنچ گیا، پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ کہتے ہیں سلام اس پر کہ جس کے شیر دل قدسی سفیروں نے، سلام اس پر کہ جس کے شیر دل قدسی سفیروں نے جہاں کی وسعتوں میں دعوت اسلام پھیلائی۔ یہ صحابہ ہی کی شان ہے، ایک ایک صحابی۔ ایک دن حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، آپ کے گھر میں منافقین بھی آتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آتے ہیں اور یہودی بھی اور نصرانی بھی، سب لوگ آتے ہیں، آپ ازواج مطہرات سے کہیے پردہ کریں۔ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن حضرت عمر کے دل میں آ گیا، محدث ہیں، محدث۔ حضور نے فرمایا گزشتہ امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری اس امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ حضور نے فرمایا محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اپنی بات ڈال دیتا تھا۔ نبی نہیں ہوتا، جبریل نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بات اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق محدث ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہیے ازواج مطہرات سے کہ پردہ کریں۔ حضور نے کہا جب اللہ کا حکم نہیں ہوا ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ پردے کا؟ چند دن کے بعد آیت اتری، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن۔ پردے کی آیت اتر گئی، پردے کی آیت اتر گئی
کس کے کہنے پر پردے کی آیت اتری ہے؟ کس کے ارشاد پر؟ حضرت عمر کی۔ دوستو میں آپ سے بتاؤں، آج اس وقت سے لے کر آج تک جتنی عورتیں پردہ کرتی ہیں اور پردے کی وجہ سے ان کی عصمت اور عفت محفوظ رہتی ہے، ان سب کا ثواب حضرت عمر فاروق کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ ساری پردہ نشین خاتونوں پر احسان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میں کہتا ہوں جب حضرت عمر کو نہیں مانتے تو پردہ کیوں کرتے ہو؟ جب حضرت عمر کو نہیں مانتے تو پردہ کیوں کرتے ہو؟ پردہ تو ان کے حکم پر آیا ہے، اور جو ہے یہ نقلی ہی سا پردہ، یہ تم کو حق نہیں ہے۔ پردہ کرنا ہے تو جس کے حکم کی، جس کی خواہش پر پردے کی آیت اتری ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ دوستو یہ بڑی شان کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر کی خلافت کا آپ مطالعہ کیجئے، حضرت عمر کی جو خلافت کا زمانہ ہے، اتنا سکون، اتنا سکون، اتنا اطمینان، اتنا اطمینان کہ جو ہے حضرت داؤد، حضرت سلیمان کی حکومت کے بعد دنیا میں اتنا اطمینان کسی حکومت میں ملا ہی نہیں ہے جتنا اطمینان حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ملا ہے۔ اور مسلمان وسعت ظرفی ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا جس طرح سے تم مسلمانوں کی حفاظت کرو گے اسی طرح سے ذمیوں کی حفاظت کرو گے، اور کوئی حربی کافر امن لے کر تمہارے ملک میں آ جائے گا اسی طرح سے اس کی بھی حفاظت کرو گے۔ اور ایک بوڑھا یہودی یا نصرانی تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا کچھ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا آئندہ سے ان کو بھی وظیفہ دیا جائے۔ ہے کوئی حکومت جو دوسرے مذہب والوں کو بھی وظیفہ دیتی ہے؟ یہ حضرت عمر کی شان تھی۔ دوستو جو ہے کہتے ہیں اتنا اطمینان، اتنا اطمینان، حضور نے بشارت دی تھی ایک زمانہ آئے گا کہ صنعاء مدینے سے لے کر صنعاء یمن تک کوئی عورت چلی جائے گی، اس کو راستے میں کوئی چھیڑنے والا نہیں ملے گا۔ دوستو وہ زمانہ حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ اتنا اطمینان، اتنا اطمینان، اور دوستو رعایا اتنی جو ہے خوشحال ہے، غلے پر کا انبار آ رہا ہے، مختلف ملکوں سے غلے منگوائے جا رہے، سستے دام میں لوگوں کو غلہ دیا جا رہا۔ اتنا سکون کا سانس لیا رعایا نے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں۔ دوستو جس دن خلیفہ بنے تھے اس دن لوگ ڈر گئے تھے، یہ بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، ان سے شیطان بھی بھاگتا ہے، ان سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ میرے بھائی نے یاد دلایا کہ تم نے کہا تھا کہ اگر حضرت عمر ایک دفعہ آ جاتے لکھنؤ میں تو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کیوں؟ شیطان ہی نہ آتا، شیطانی حرکتیں ہی نہ ہوتی، اور جو ہے پھر مدح صحابہ کے جلسے بھی نہ ہوتے۔ تو دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنا سکون ہے، اتنا سکون ہے کہ حد سے زیادہ ہے۔ کوئی چھوٹے سے بڑے سب کا وظیفہ متعین کر دیا۔ دوستو لوگ کیا کیا کہتے ہیں، حضرت حسین کا وظیفہ 4-5 ہزار رکھا۔ حضرت حسین کو مہینے میں 5,000 یا سال میں 5,000 دیا کرتے وظیفہ، گھر بیٹھے بیٹھے۔ حضرت حسین کو تم تو صرف آنسو بہا لیتے ہو، ایک پیسہ بھی نہیں دیا ہوگا تم نے حضرت حسین کو، ایک پیسہ بھی نہیں دیا ہوگا۔ اور حضرت عمر فاروق ہر سال یا ہر مہینہ، مجھے تفصیل یاد نہیں ہے، 5,000 روپیہ حضرت حسین کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے، اور حضرت حسین خوشی خوشی لے لیا کرتے تھے۔ اگر حضرت حسین حضرت عمر سے مطمئن نہ ہوتے وظیفہ لیتے آپ کو اگر کوئی ایسا آدمی جس کو آپ پسند نہیں کرتے، جس سے آپ کو نفرت ہو، وہ کوئی چیز دے گا تو آپ حتی الامکان لینا نہیں چاہیں گے، لیکن حضرات حسنین، چاہے حضرت حسن ہوں چاہے حضرت حسین ہوں، 5,000 دونوں کا وظیفہ ہے۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا 4,000 رکھا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا میں حضور کے زمانے میں جہاد کرتا تھا، میں حضور کے زمانے میں جہاد کرتا تھا، اور یہ حسن حسین بچے تھے، حضور کے زمانے میں جہاد نہیں کرتے تھے، اور ان کا وظیفہ 5,000 ہے اور میرا وظیفہ 4,000 ہے۔ حضرت عمر نے کہا ان کا باپ تمہارے باپ سے اچھا تھا۔ یہ حضرت عمر کی تواضع ہے، حضرت عمر کی تواضع ہے، ورنہ حضرت عمر جس ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے عظمت ہے، اور اسی ترتیب سے فضیلت ہے، اور اسی ترتیب سے شان ہے۔ تو دوستو اور کہا ان کے نانا تمہارے نانا سے اچھے تھے، ان کی ماں تمہاری ماں سے اچھی ہے، اس لیے میں نے ان کا وظیفہ زیادہ کر دیا ہے۔
حضرات حسنین سے محبت ہے، اپنے بیٹے کو ترجیح دیتے ہو، اور تم اگر حضرت حسین سے محبت سال بھر اپنے بیٹوں کو پالتے ہو، اور محرم میں 10 دن جو ہے حضرت حسین کے نام پر سبیل تھوڑا سا پانی وانی پلا دیتے ہو، اور کہتے ہو محبت کا حق ادا ہو گیا. محبت کا حق تم نہیں ادا کرو گے، محبت کا حق تو حضرت فاروق نے ادا کیا ہے. محبت کا حق تو حضرت فاروق نے ادا کیا ہے. دوستو، حضرت فاطمہ جب بیمار ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے گئے، دروازے پر کھڑے ہیں، اور حضرت علی جا کر حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں خلیفہ رسول تمہاری بیمار کرسی کے لیے آئیں، کیا میں انہیں آنے کی اجازت دے دوں؟ فاطمہ نے کہا ضرور ان کو دے دیجیے، ضرور ان کو دے دیجیے. تو دوستو، جن کو فاطمہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں، شوق سے اجازت دے رہی ہیں، اگر تم کو حضرت فاطمہ سے محبت ہے تو ان سے بھی محبت ہوگی جن سے حضرت فاطمہ محبت کرتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ہوگی. بہرحال صحابہ کرام کے بغیر میں صاف صاف کہتا ہوں، نہ توحید مکمل، نہ رسالت مکمل، نہ آخرت مکمل ہے. اور جب توحید اور رسالت نہیں ہے تو اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہم کو اس سے صلح کا کوئی حق نہیں ہے. دوستو، آج دنیا میں جو حالات آ رہے ہیں، ان حالات سے لوگ بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں. حالات جو ہیں، ان حالات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. بہرحال اگر جو ہے کوئی کچھ بھی ہو جائے، جب تک صحابہ سے نہیں محبت کرے گا تب تک وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا ہونے کے لیے صحابہ سے محبت ہونی ضروری ہے. ہم اسی کے لیے دعا کریں گے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے. اگر تم چاہتے ہو توحید تمہارا مکمل ہو جائے، رسالت مکمل ہو جائے، آخرت مکمل ہو جائے، تو ہم تم سے کہتے ہیں مکمل صحابہ سے محبت مکمل ہو جائے. سارے صحابہ سے محبت مکمل ہوگی تبھی یہ چیز مکمل. صحابہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. دوستو، صحابہ کی شان. ایک دن حضرت ابو بکر، حضرت عمر حضور کی خدمت میں آئے ہیں، حضور کی مجلس میں. ابھی مولانا عبدالباری صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ، یہ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے جانشین ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور ان کے بھائی ان کے لاڈلے بھائی ہیں، ان کے بھائی ان کے لاڈلے بھائی ہیں. جس طرح سے حضرت عمر حضور کی زندگی میں حضور کی برکت سے دعا مانگتے تھے، تو اسی طرح سے جب حضور نہیں ہیں تو حضور کے چچا کی برکت سے، حضور کے چچا کی برکت سے حضرت عمر دعا مانگ رہے ہیں، حضرت عباس کی برکت سے. تو یہ مولانا نہیں ہیں، لیکن ان کے جانشین، ان کے رفقا، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے نور نظر یہ موجود ہیں. انشاءاللہ ان کے طریقے کو یہ لوگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. میں ابھی اس جلسے میں آنا تھا، کچھ دارالعلوم میں مصروفیت زیادہ بڑھ گئی ہے، تھوڑا سا تذبذب ہو رہا تھا کہ کام بہت ہے، مصروفیت بہت ہے، 1 سال ناغا بھی ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. تب تک میں نے حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کو خواب میں دیکھ لیا، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ لیا. دوستو، میں نے سمجھ لیا کہ مولانا کی خواہش و تمنا ہے کہ میں آؤں. چنانچہ میں نے فوراً حامی بھر دی کہ میں ہر حال میں آؤں گا. مولانا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. میں شورا کی میٹنگ ہو رہی تھی، ابھی میٹنگ چل ہی رہی تھی، مجھ کو شورا کے لوگوں نے نائب محتمم بنا دیا. مولانا نے فوراً باہر نکل کر سب سے پہلے مجھے اطلاع دی، سب سے پہلے مجھے خبر دی کہ مولانا آپ کو نائب محتمم بنا دیا گیا. بہت پیار و محبت کا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اور انہوں نے اپنے اسلاف و اکابر کی روایات کو باقی رکھا، تازہ دم کیا. انشاءاللہ ان کے اخلاق بھی محنت ہے، مشقت ہے. ایک دن جلسہ کر کے دیکھو، حالت خراب ہو جاتی ہے. اس مقرر کا نخرا، اس مقرر کا نخرا، اس کی برداشت کرنا. اور یہاں 15 دن جلسے کرنا آسان نہیں ہے. یہ انہی لوگوں کے جگر گردے کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ کا فیض ہے، اس میں صحابہ کا فیض ہے. چنانچہ کہتے ہیں شب فراق ہے اور نیند آئی جاتی ہے، شب فراق ہے اور نیند آئی جاتی ہے. کچھ اس میں ان کی توجہ سی پائی جاتی ہے. تو یہ صحابہ کی توجہ ہے. صحابہ
کی روحیں یہاں موجود ہیں. کہ ایک صاحب دیوبند گئے تھے تو انہوں نے شعر کہا تھا دارالعلوم کے درس حدیث وغیرہ دیکھ کر, روح ابو حنیفہ یہیں آس پاس ہے. دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کہا روح ابو حنیفہ یہیں آس پاس ہے. میں نے ان سے معذرت کے ساتھ کہا روح سرور کونین یہیں آس پاس ہے. روح ابو حنیفہ ہی نہیں, روح سرور کونین یہیں آس پاس ہے. حضور کی حدیثوں کا جتنا درس وہاں دیا گیا ہے 1400 سال میں شاید مشکل سے کہیں دیا گیا ہوگا, جتنا درس وہاں دیا گیا ہے. دوستو یہ حضرات, بریلوی حضرات جو علماء, میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن نام لیے بغیر سمجھیں گے بھی نہیں, اور میں ان کی تنقید نہیں کر رہا ہوں اس لیے نام میں نے لے لیا. تو اس میں سے کچھ لوگ چھپ کے گئے تھے دارالعلوم دیکھنے. تو جب دارالعلوم کو دیکھا اور حدیث ہو رہی ہے اور جہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دارالحدیث جو ہے درود کے نغموں سے گونج جاتا ہے, تو کہتے ہیں آپس میں ارے صاحب یہ سب تو بہت کچھ ہیں, یہ سب تو بہت کچھ ہیں. دوستو تنہائی میں کہہ رہے تھے, دھیرے سے کہہ رہے تھے, لیکن ہمارے طلبہ پیچھے پیچھے لگ رہے تھے کہ یہ بات کرتے کیا ہیں, تو انہوں نے بھی سن لیا. تو دارالعلوم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں رسول اللہ کی بھی توجہ ہے اور ابو حنیفہ کی بھی توجہ ہے. دوستو اسی طرح سے آپ کا یہ اجلاس, یہ اس حال میں عبد الشکور حال میں جو اجلاس ہو رہا ہے, اس کی طرف روح صحابہ متوجہ ہے. انشاءاللہ روح صحابہ متوجہ ہے. اور یقین کریے ہم اب اور کسی جلسے میں جاتے ہیں لوگوں کو سوچتے ہیں کچھ فائدہ ہو جائے گا, اور یہاں آتے ہیں تو سوچتے ہیں اپنا کچھ فائدہ ہو جائے گا, اپنا ایمان تازہ ہو جائے گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں, مشکات شریف کے آخری صفحے پر حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا سب سے مضبوط کس کا ایمان ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نبیوں کا ایمان ہے. تو کہا نبیوں کا ایمان کیوں نہیں مضبوط ہوگا؟ ان پر اللہ کی وحی آتی ہے, براہ راست اللہ کا کلام, اور نام لو. تو صحابہ نے کہا سب سے مضبوط ایمان فرشتوں کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کا ایمان کیوں نہیں مضبوط ہوگا؟ اور رات دن اللہ کی خدمت میں رہتے ہیں, عرش الہی کی تجلیات میں برستی رہتی ہیں, ان کا ایمان کیوں نہیں مضبوط ہوگا؟ اور نام لو. تو صحابہ نے تکلف نہیں کیا, کہا اللہ کے رسول ہمارا ایمان, ہمارا ایمان. تو حضور نے کہا تمہارا ایمان کیوں نہیں مضبوط ہوگا؟ حضور نے انکار نہیں کیا بلکہ تصدیق کی, تمہارا ایمان کیوں نہیں مضبوط ہوگا؟ تم میرے ساتھ رہتے ہو, میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو, میرے روئے زیبا کی زیارت کرتے ہو, مجھ سے مصافحہ کرتے ہو, نماز میں میرے ساتھ رہتے ہو, دعاؤں میں میرے ساتھ رہتے ہو, جہاد میں میرے ساتھ رہتے ہو, سفر میں میرے ساتھ رہتے ہو, رات کی خلوتوں میں میرے ساتھ رہتے ہو, دن کی جلوتوں میں میرے ساتھ رہتے ہو, رات دن میرے معجزے دیکھتے ہو, تو تمہارا ایمان کیوں نہیں مضبوط ہوگا؟ اور نام لو. تو صحابہ چپ ہو گئے, کہنے اللہ اور اس کے رسول جانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا ایمان سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے جو میرے بعد آئیں گے, جو میرے بعد آئیں گے, جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے, اور اتنا مضبوط ایمان لائیں گے کہ کہیں گے زبان حال سے جو جان دے دو تو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں. دوستو یہ ہمارے ہی یہ ہم ہیں, ہمیں بڑی خوشی ہے, بڑا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے ہمارے ایمان کو بہت حیرت انگیز ایمان کہا, اور ہمارے ایمان کی عظمت جو ہے اس میں بہت بڑا حصہ مدح صحابہ کا ہے. ہمارے اس ایمان کی عظمت میں بہت بڑا حصہ کس کا ہے؟ بولو مدح صحابہ کا. ہم انشاءاللہ پوری زندگی مدح صحابہ کرتے رہیں گے اور اپنے ایمان کو زندہ کرتے رہیں گے. اب میں وہ نعرہ لگا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, مدح صحابہ زندہ باد, مدح صحابہ زندہ, کہیے آپ لوگ مدح صحابہ زندہ باد, قدح صحابہ مرد آباد, قدح صحابہ مرد آباد, قدح صحابہ مرد آباد, قدح صحابہ جہنم آباد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے حال پر رحم فرما دے، بری باتوں سے، برے کاموں سے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ جناب عمر صاحب کے بھائی اور بہن کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرما دے۔ اے پاک پروردگار پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل حضرت مولانا سید اظہر مدنی جو حضرت مولانا ارشد مدنی کے صاحبزادے